تو آج ہم 9 جولائی کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں ویکیپیڈیا سے۔ مقصد یہ ہے کہ اس تاریخ سے جڑی اہم باتیں، واقعات اور شخصیات کو تھوڑا گہرائی میں سمجھیں۔ جی بالکل۔ اکثر ایک تاریخ کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے مختلف پہلو جڑے ہوتے ہیں۔ مطلب قومی تعمیر بھی، ذاتی کہانیاں بھی۔ 9 جولائی بھی کچھ ایسی ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں قومی شناخت سے۔ 1948 میں آج ہی کے دن پاکستان نے اپنے پہلے ڈاک ٹکٹ جاری کیے۔ یہ ایک نئے ملک کے لیے کتنا اہم قدم رہا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، بہت اہم۔ ڈاک ٹکٹ صرف وہ ڈاک بھیجنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ تو ملک کی خود مختاری، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ کی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں۔ ایک بالکل نیا ملک تھا تو دنیا کو اپنی پہچان کروانے کا یہ ایک بڑا ذریعہ تھا۔ صحیح۔ اور اسی تاریخ کو، لیکن کافی پہلے، 1816 میں ارجنٹائن نے اسپین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی لمحہ تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ اور یہ تو جنوبی امریکہ میں جو آزادی کی ایک پوری لہر چل رہی تھی اس کا حصہ تھا۔ یہ صرف ارجنٹائن کی بات نہیں تھی، بلکہ پورے بر اعظم سے نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کی طرف ایک قدم تھا۔ اس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں اور پیچھے جائیں تو 1401 میں امیر تیمور کا بغداد پر حملہ اور جلاری سلطنت کا خاتمہ بھی اسی دن ہوا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی اس وقت۔ بالکل۔ تیمور کے حملے جو تھے وہ اکثر خطے میں طاقت کا پورا نقشہ ہی بدل دیتے تھے۔ بغداد اس وقت آپ دیکھیں ایک بہت اہم مرکز تھا، علمی بھی، ثقافتی بھی۔ تو اس حملے نے صرف سیاسی حالات نہیں بدلے ہوں گے، بلکہ تجارت، علم، سب پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جن کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ پھر 20ویں صدی میں واپس آئیں تو 1921 کراچی میں خلافت کانفرنس، محمد علی جوہر کا خطاب، اور دوسری طرف 1961 میں یونان یورپین اکنامک کمیونٹی یعنی EEC میں شامل ہوا۔ یہ دونوں بڑے الگ طرح کے سیاسی واقعات ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف برصغیر میں سیاسی بیداری ہے، حقوق کی جنگ ہے، تو دوسری طرف یورپ جنگ عظیم کے بعد معاشی طور پر جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ EEC جو بعد میں یورپین یونین بنی، اس کی بنیاد ہی معاشی تعاون تھی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ 9 جولائی کو دنیا کے مختلف حصے اپنے اپنے مسائل اور موقعوں سے نمٹ رہے تھے۔ اور اسی تاریخ پر ہمیں کچھ ذاتی نوعیت کے واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے 1997 میں باکسر مائک ٹائسن پر پابندی لگی، اور افسوسناک بھی جیسے 2003 میں بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے سے سینکڑوں اموات ہوئیں۔ تاریخ میں یہ سب رنگ شامل ہیں۔ جی، یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے سیاسی فیصلوں کا نام نہیں ہوتی، اس میں عام لوگوں کی زندگیاں، ان کے فیصلے اور کبھی کبھی ایسے المناک حادثے بھی ہوتے ہیں جو اجتماعی یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ 9 جولائی کو کئی مشہور لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے اداکار ٹام ہینکس 1956 میں، بھارتی فلم ڈائریکٹر گرو دت 1925 میں، اور ہمارے ہاں علامہ رشید ترابی 1908 اور پیر الہی بخش 1890 میں۔ جی، یہ فہرست دیکھیں تو فن، سیاست، علم، سب شعبے شامل ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک ہی تاریخ کتنے مختلف میدانوں کے اہم لوگوں سے جڑی ہے۔ اور وفات پانے والوں میں ایک بہت ہی بڑا نام ہے، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ ان کا انتقال 1967 میں اسی دن ہوا۔ ان کی میراث تو بہت گہری ہے نا؟ جی، محترمہ فاطمہ جناح کی وفات یقیناً پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ان کا کردار صرف تحریک پاکستان تک نہیں تھا، وہ بعد میں بھی آپ دیکھیں جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے ایک مضبوط آواز تھیں۔ ان کی میراث واقعی بہت اہم ہے۔ اسی تاریخ کو امریکہ کے 12ویں صدر زیکری ٹیلر کا بھی انتقال ہوا 1850 میں۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ علامہ رشید ترابی، جن کی پیدائش 9 جولائی کو ہوئی، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو 1973 میں ہوا۔ یہ واقعی ایک عجیب اتفاق ہے۔ زیکری ٹیلر کی وفات بھی اہم تھی کیونکہ وہ صدارت کے دوران ہی وفات پا گئے تھے۔ یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ بڑے رہنماؤں کی زندگی کا اختتام بھی تاریخ پر اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ آخر میں ایک اور قومی دن 9 جولائی جنوبی سوڈان کا یوم آزادی بھی ہے۔ یہ تو نسبتاً ایک نیا ملک ہے۔
جی ہاں، اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے، آزادی اور قومی شناخت کے موضوع پر۔ جنوبی سوڈان کا یوم آزادی یہ دکھاتا ہے کہ قوموں کی تشکیل اور آزادی کی جدوجہد وہ 21ویں صدی میں بھی جاری ہے۔ کی جدوجہد نظر آتی ہے، ارجنٹائن، جنوبی سوڈان، قومی شناخت بنتی نظر آتی ہے، پاکستان کے ڈاک ٹکٹ، بڑی تاریخی تبدیلیاں ہیں، تیمور کا حملہ، اہم سیاسی اور معاشی فیصلے ہیں، خلافت کانفرنس EEC، ثقافتی شخصیات ہیں، ٹام ہینکس، گرو دت، اور قومی رہنماؤں کی زندگی کے اہم موڑ بھی ہیں، فاطمہ جناح، زیکری ٹیلر، سب کچھ ایک ہی دن میں۔ بالکل، اور یہ سب ملا کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم مخصوص تاریخوں کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ ان تاریخوں سے جڑی کامیابیاں، المیے، پیدائشیں، وفاتیں، یہ سب مل کر مختلف معاشروں کی اجتماعی یادداشت کو، ان کی تاریخ کی سمجھ کو کیسے بناتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا اس طرح کی گفتگو کو صرف حقائق سے آگے لے جاتا ہے۔